تیسرا جو عنوان ہے حکم المضاعف ثلاثی و مزید ہی. ابھی یہاں پہ جو مضاعف ہے اس کے جو ہے وہ قواعد بیان کریں گے، مضاعف ثلاثی یا جو ہے وہ مزید کے. یجب فی ماضی الادغام، قانون ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ جو بھی مضاف ہوگا اگر فعل ماضی ہے تو فعل ماضی میں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا. جیسے مددہ جو ثلاثی کی مثال ہے یہ مدہ ہو جائے گی، استمددہ یہ استمدہ ہو جائے گی باب استفعال سے، ثلاثی مزید فی کی مثال ہے تو یہ واحد کا صیغہ ہو گیا. اسی طریقے سے جمع کے صیغے میں آ جائیں، مددو تھا تو یہ مدو ہو گیا، استمددو تھا استخرجو کے وزن پہ تو یہ استمدو ہو گیا. ماضی میں ادغام کرنا واجب ہے، آگے اس کا ایک جو ہے وہ استثناء لگا دیا، ما لم یتصل بہ ضمیر رفع متحرک، جب تک ماضی کے ساتھ مل نہ جائے ایسی ضمیر کے جو ضمیر مرفوع ہو اور متحرک ہو. ضمیر مرفوع سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی ضمیر فاعلی. اگر نہ یہ آپ شرح قطر میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ضمیر مبنی ہوتی ہے اور مبنی مرفوع منصوب وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ مبنی فی محل نصب اور فی محل رفع ہوتے ہیں. تو لہٰذا کسی ضمیر کو یہ کہنا کہ فاعل واقع ہو رہا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے یہ کہہ دینا کہ فاعل ہے اور مرفوع ہے تو مرفوع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مرفوع کس کے لیے ہے؟ معرب کے لیے. معرب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. مبنی جو ہے وہ مرفوع منصوب نہیں ہوتا، وہ فی محل رفع ہوتا ہے، فی محل نصب ہوتا ہے. لیکن جو ضمیروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ مجازن یا آپ کیا کہتے ہیں تسامحاً اس کو مرفوع کہہ دیا جاتا ہے. یعنی یہ تقریباً ہر صرف کی کتاب میں آپ کو ملے گا، بلکہ نحوی بھی اس طرح کہہ دیتے ہیں، ضمیر متحرک مرفوع یوں رکھا ہوا ہے. لیکن کچھ نحو کی کتابوں میں نے دیکھا کہ وہ پھر اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں، ضمیر الفاعل المتحرک یوں کر کے. تو ضمیر الفاعل المتحرک کہنا یہ زیادہ دقیق ہے بجائے اس کے کہ اسے کیا کہیں ضمیر المرفوع المتحرک. تو متحرک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی پر حرکت ہو. اب یہی آپ ظاہر بات سے جب آپ تثنیہ کے صیغے کی طرف آتے ہیں اور جمع کی طرف آتے ہیں تو تثنیہ میں الف ضمیر لگتی ہے اور جمع میں کیا واو ضمیر لگتی ہے. تو یہ الف ضمیر اور واو ضمیر ہے فاعل کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن متحرک نہیں ہے، ساکن ہے. تو متحرک ضمیر کہاں سے لگنا شروع ہوتی ہے 14 صیغوں ماضی میں سے؟ ٹھیک ہے جی، چھٹے صیغے سے لگنا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضربنا میں نون اناث لگی، نون اناث متحرک ہے. آگے پہ ضربتا ضربتم اضربتم یہ سارے کیا ہے وہ 14ویں صیغے تک، 14ویں صیغے تک آپ چلے جائیں تو وہ ضمیر جو ہے وہ متحرک اس کے ساتھ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ضمیر متحرک لگتی ہے یعنی چھٹے سے لے کر 14ویں صیغے تک تو وہاں پھر ادغام نہیں کر سکتے، بلکہ ادغام کے مقابلے میں جو ہوتی ہے اس عربی میں کیا کہتے ہیں تفکیک، فک الادغام. فیاجب الفق، تو وہاں پہ کیا ہے فک الادغام ضروری ہے، یعنی دو لفظوں کو آپ ادغام نہیں کریں گے، انہیں کیا ہے جدا جدا رکھیں گے. یہاں پہ مددتا کی ایک مثال دی ہے، والنسوہ اور نسوہ میں کیا ہے مددنا کی مثال دی تھی. یہ دونوں مثالیں کس کی ہوگیں؟ ثلاثی مجرد کی ہوگیں، مددتا اور مددنا. اور استمددتا والنسوۃ استمددنا. ٹھیک ہے جی، یہ مثالیں دو کس کی ہمارے پاس ہو گئیں؟ مزید فی. تو یہاں پہ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ مضاف میں ماضی کی گردان کریں گے تو پہلے 5 صیغوں میں فقط کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. یعنی مدہ مدہ مدو مدت مدتا، آگے پھر مدتا، پھر اس کے بعد ادغام نہیں ہوگا. مدتا مدتما مدتم مدت مدتما مدتنا اور مدتو مددنا. اس مدد میں کیا ایسی کہیں گے. اچھا یہ ماضی کی بات ہوگی. مضارع میں آ جائیں تو ویجب فی مضارعہ الادغام ایضا، مضارع میں بھی ادغام واجب ہوتا ہے. جیسے ردہ سے فعل مضارع کیا بنتا ہے؟ یرددو بنتا ہے، تو یرددو کو یردو پڑھیں گے. استردہ سے فعل مضارع یسترددو بنتا ہے تو یستردو پڑھیں گے. اور یردون کو ہم کیا کہیں گے؟ اصل میں کیا تھا؟ یرددون تھا، یرددون کو کیا یردون پڑھ دیا. یستردون اصل میں کیا تھا؟ یسترددون، یسترددون. اچھا اب یہ جو مضارع میں ادغام کی ہیں یہ شرائط ہیں کچھ. پہلی شرط کیا ہے کہ ما لم یکن مجزوما بالسکون، کہ مضارع مجزوم نہیں ہونا چاہیے. اور مجزوم کیسے ہو؟ بالسکون،
یہ بھی شرح قطر کی بحث ہے کہ وہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ جزم اور سکون میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ بات ہوتی ہے نا کہ رفع اور ضمہ میں کیا فرق ہے، نصب اور فتح میں کیا فرق ہے، اسی طریقے سے جر اور کسرہ میں کیا فرق ہے. تو وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ رفع، نصب، جر اور جزم یہ کس کی اقسام ہے؟ اعراب کی اقسام ہے، جبکہ جو ضمہ، فتح، کسرہ اور جو سکون ہے یہ علامات الاعراب کی اقسام ہے، ٹھیک ہے. تو جزم ایک اعراب کا نام ہو گیا، اس کی علامتیں کون کون سی ہیں وہ پھر بحث ہوگی. رفع ایک اعراب کا نام ہو گیا، اس کی علامتیں کون کون سی ہیں وہ بحث ہوگی. اب اس کی علامت اصلی ہوگی یا فرعی ہوگی؟ تو اصلی علامت کیا ہے؟ رفع میں ضمہ ہوتی ہے، ضمہ کی جگہ پہ کبھی الف بھی آ جاتی ہے، کبھی ضمہ کی جگہ پہ فتح بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کیا علامات ہو جائیں گی رفع کی. اسی طریقے سے جب آپ جزم کہتے ہیں تو جزم کا مطلب سکون نہیں ہے، جزم ایک اعراب کا نام ہو گیا. اب جزم میں علامت کیا آئے گی؟ علامتیں اس کی دو طرح کی آ سکتی ہیں. علامت اصلی اس کی کیا ہے؟ سکون ہے، ٹھیک ہے. اور علامت فرعی کیا ہے اس کی؟ حذف النون ہے، کہ نون رفع کو جب آپ حذف کرتے ہیں تو وہ بھی کیا بنتا ہے؟ علامت جزم بنتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ناقص کی آگے بحثیں آتی ہیں تو وہاں پہ بعض کا سکون کی علامت کیا ہوتی ہے؟ حذف و حرف الآخر ہوتی ہے، یعنی سکون کی علامت کہہ رہا ہوں. جزم کی جو علامت ہوتی ہے وہ حذف و حرف الآخر ہوتی ہے، کہ آخر کو آپ کیا ہے؟ حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی جزم کی تقریباً آپ کہہ دیں کلی طور پہ دو ہی علامتیں ہیں، یا تو وہ سکون لے کر آتے ہیں یا حذف کرتے ہیں. اب وہ حذف کیا کرتے ہیں؟ یا حرف الآخر ہوتا ہے حذف، یا جو علامت اعراب ہے نون اسے کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ شرط کیا لگائی انہوں نے مضارع کی کہ ما لم یکن مجزوماً، کہ ایک تو مضارع کیا مجزوم نہ ہو، لیکن مجزوم کون سے والا؟ سکون والا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مضارع مجزوم ہوا لیکن سکون کے ذریعے سے مجزوم نہ ہوا، بحذف نون اگر مجزوم ہوا تو وہاں پہ بھی کیا ادغام ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں، دوسرے اور تیسرے میں ادغام ہوگا. یعنی آپ مضارع کی گردان کریں نا یردو سے، یردو سے جب دوسرا صیغہ آتا ہے یردو کو آپ مجزوم کریں نا، ٹھیک ہے، لم اس کے اوپر لگیں، ٹھیک ہے. ہاں، اب یہ جو پہلا صیغہ ہے لم یردہ میں، لم یردو ہے نا، ٹھیک ہے، لم یردو میں جو پہلا صیغہ ہے اس میں کیا کریں جی؟ لم آپ نے لگایا، لم لگانے کی ذریعے سے مجزوم ہوگا. تو پہلا صیغہ مجزوم کس کے اوپر ہوتا ہے؟ مجزوم بالسکون ہوتا ہے. مجزوم جب بالسکون ہوگا تو وہاں پہ ادغام کرنا واجب نہیں ہوتا، وہاں پہ جائز ہوتا ہے. دونوں یعنی آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں. آپ اس کو ما لم یردد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما لم یردہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ادغام کے ساتھ پڑھیں یا جو ہے بغیر ادغام کے پڑھیں. اب آخر پہ حرکت کیا دینی ہے؟ وہ تینوں آپشن یہاں پہ رہتے ہیں یا فولو میں، ما لم یردہ، ما لم یردے اور ما لم یردو. لیکن جو زیادہ تر استعمال غالب ہوتا ہے وہ مفتوح والا ہے، ما لم یردہ، ٹھیک ہے. جبکہ تثنیہ اور جمع کے صیغے میں جب آپ چلتے ہیں تو وہاں پہ جو جزم کی علامت ہے وہ حذف نون ہوتی ہے. تو جب حذف نون علامت ہے تو وہاں پہ ادغام واجب رہے گا، ٹھیک ہے. یعنی پہلا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ ما لم یردد، دوسرا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ ما لم یردہ، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ ادغام کرنا واجب ہی رہے گا. لہٰذا اس شرط کی وضاحت کیا ہوگی کہ مجزوم بالسکون نہ ہونا کیا شرط ہے، ٹھیک ہے. یعنی ادغام کے واجب ہوگا، اور واجب کب ہوگا؟ ما لم یکن، جب تک فعل مضارع مجزوم بالسکون نہ ہو. اگر مجزوم بالسکون ہوا تو فیجوز الامران، تو اس کے اندر دو امر جائز ہو جاتے ہیں، جیسے لم یردہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لم یردد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے لم استردہ یستردو تھا نا، لم یستردہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لم یستردد بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ پہلی شرط ہو گئی تھی. دوسری شرط کیا ہے کہ وما لم تتصل بہ نون النسوہ، کہ ادغام کے واجب ہونے کی دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ نون نسوہ بھی نہ لگی ہوئی ہو. اگر نون نسوہ لگ گئی، یعنی دو صیغے ہوتے ہیں 14 صیغوں میں سے، فیاجب الفق، تو وہاں پہ ادغام کے بجائے فق کا ادغام کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ادغام کرنا جائز ہی نہیں رہے گا، وہاں پہ ممنوع ہو جائے گا ادغام. جیسے یرددنا اور یسترددنا، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو یعنی اس کا یعنی اسی کا خلاصہ کریں کہ ہم کیا کہیں گے کہ مضارع کے اندر ادغام کے واجب ہونے کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ وہ مجزوم بالسکون نہ ہو، دوسری شرط کیا ہوگی کہ نون نسوہ نہ لگی ہوئی ہو. دونوں شرطیں کیا نفی میں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو پہلی شرط ہے مجزوم بالسکون، اس کی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں.
بخلاف ما اذا کان مجزوما بغیر السکون، بخلاف اس کے کہ اگر فعل مضارع مجزوم ہوا لیکن مجزوم کیا ہوا؟ سکون کے بغیر مجزوم ہوا، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا اگر سکون کے بغیر مجزوم ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں فإنہ کغیر المجزوم، تو وہ غیر مجزوم کی طرح ہوگا۔ غیر مجزوم میں کیا قانون ہے؟ نہیں، ادغام کے حوالے سے واجب ہے، ادغام واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بخلاف ما اذا کان مجزوما بغیر السکون، اگر فعل مضارع مجزوم ہوا بغیر سکون کے تو فإنہ کغیر المجزوم، تو وہ غیر مجزوم کی طرح ہو جائے گا۔ اس کی کیا تشریح لکھیں گے؟ وہ غیر مجزوم کی طرح ہو جائے گا، کیا مطلب؟ یعنی جیسے غیر مجزوم میں ادغام واجب تھا، تو یہاں پہ جو فعل مضارع مجزوم ہے بغیر السکون، تو وہاں پر بھی ادغام کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تقولو، تو آپ کیا کہیں گے؟ لم یردو کہیں گے، واو جو ہے وہ ضمیر لگی، تو شاید یعنی شاید مثال کیا ہے یہاں پہ؟ ہم کیا کہیں کہ لم یردو میں یردو کیا مجزوم ہے، لیکن مجزوم بالسکون نہیں ہے بلکہ مجزوم بحذف نون ہے۔ اسی طریقے سے لم یستردو بھی کیا مجزوم ہے لیکن مجزوم بالسکون نہیں ہے بلکہ مجزوم بحذف نون ہے، ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ جو ساری عبارت ہے، اس عبارت کو اگر آپ ترتیب سے لکھیں گے تو وہ پھر اس کی کیا بہترین ایک شرح بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہر ایک کی شرط کی وضاحت ساتھ ساتھ ہو جائے گی، یعنی یہ جو بھی شرط مصنف نے آخر پہ کیا بخلاف ما اذا کان مجزوما، اس کو شروع میں کیا کر دیتے؟ ساتھ ہی کر دیتے، تو زیادہ کیا تھی مناسب تھی۔ والامر کالمضارع المجزوم، اور امر کیا ہو جائے گا؟ مضارع مجزوم کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک دفعہ گردان کر لیتے ہیں یردو کی پوری، ٹھیک ہے جی؟ یردو کی دو طرح سے گردانیں ہوں گی، ایک غیر مجزوم کی ہوگی، ایک کیا مجزوم کی ہوگی۔ غیر مجزوم میں ادغام کی کوئی صورت ہے آپ کے پاس جائز ہونے کی یا فک ادغام کی؟ غیر مجزوم کی، مضارع غیر مجزوم کی، ہاں فقط چھٹے اور 12ویں بس۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ مضارع جو غیر مجزوم ہوتا ہے اس کے 14 سیغوں میں سے 12 سیغوں میں ادغام رہے گا، اور جو چھٹا سیغہ ہے اور 12واں جو سیغہ ہے جو نون نسوہ جس کے ساتھ لگتی ہے، وہاں پہ کیا رہے گا؟ فک ادغام رہے گا، وہاں پہ ادغام ممنوع رہے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ یردو یردان یردون، تردو تردان یرددنا، تردو تردان تردون، تردین تردان اور ترددنا، اور اردو اور نردو، یہ ہو جائے گی۔ اچھا اب مجزوم کے اوپر آ جائیں۔ مجزوم میں کتنے سیغوں کے اندر ادغام رہے گا؟ نہیں، ادغام ممنوع کتنے سیغوں میں رہے گا؟ 2 سیغوں میں مجزوم میں، وہی چھٹے اور 12 نون نسوہ میں۔ ادغام واجب کتنے سیغوں میں رہے گا؟ 5 سیغے مفرد کے جو ہاں، اس کو آپ یوں دیکھیں نا کہ ادغام واجب ان صورتوں میں ہوگا مضارع مجزوم میں کہ جہاں پہ وہ مجزوم بالسکون ہوتا ہے۔ بالسکون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، بالسکون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنے سیغوں میں مجزوم بالسکون نہیں ہوگا وہاں پہ کیا رہے گا؟ ادغام واجب رہے گا۔ اور مجزوم بالسکون کتنے سیغوں میں نہیں ہوتا؟ 5 سیغوں میں مفرد کے جسے کہیں نہیں ہے، پہلا چوتھا 13واں 14۔ ٹھیک ہے، دوبارہ میں اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ تثنیہ کے جتنے سیغے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ادغام واجب رہے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اور جمع کے جتنے سیغے ہیں وہاں پہ جمع نسوہ کے علاوہ جمع مذکر کے سیغے ہیں ان کے اندر ادغام واجب رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جو متکلم کے 2 سیغے ہیں وہاں پر بھی ادغام کیا رہے گا؟ واجب رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ متکلم کے ہاں وہاں پہ نہیں، وہاں پہ ادغام واجب کی بات نہیں ہے، ادغام واجب نہیں رہے گا، واجب نہیں ہوگا۔ اچھا وہ جواز میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس ہمارے پاس ادغام واجب کے کتنے سیغے آگے؟ تسنیہ کے کتنے سیغے ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ 2 اور جو 4 سیغے ہو گئے، اور 2 جمع مذکر کے 6 سیغے۔ ہاں دوبارہ ترتیب دیکھ لیں کہ ادغام کے ممنوع ہونے کے 2 سیغے ہو گئے جمع نسوہ والے، ادغام کے واجب ہونے کے 6 سیغے ہو گئے، 4 تسنیہ کے اور 2 کیا جمع مذکر کے، ٹھیک ہے؟ 6 اور 2 کیا ہو گئے؟ 8 ہو گئے، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 6 بچ گئے۔ تو 6 میں ادغام کیا رہے گا؟ جائز رہے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کریں۔ وہ کون کون سیغے ہیں 6 والے؟
پھر 5 میں جائز ہے، ایک میں واجب جو ہم رہ رہے ہیں. نہیں نہیں واحد ہمارے سو یہ نا ترودین ہے، اس میں رہ رہے ہیں ہم. وہ بھی واجب ہے. تردینہ میں کیسے واجب ہے؟ ترودین ہاں ہاں اس میں حذف نون ہوتا ہے. ہاں وہ واجب میں آ جائے گا. تردینہ میں جو چیز ہے نا اس کے اندر جو مجزوم ہے وہ بحذف نون ہے تردینہ. ہاں اس کو بھی شامل کر. 6 اور 7 ہو گئے، 7 اور 2 9 ہو گئے 9. پھر 5 میں کیا ہے؟ پھر جائز ہو جائے گا. 5 کون سے بنے گے؟ ہاں یعنی غائب کے 2 مفرد کے صیغے ہو گئے، اور اسی طریقے سے مخاطب کا 1 ہو گیا، 3 ہو گئے، اور 2 متکلم کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی گردان ہم کرنے جا رہے ہیں لم کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. لم یردہ لم یردد، ایسے ہی کریں گے. لم یردہ لم یردد، آگے لم یردہ لم یردو، لم تردہ لم تردد لم تردہ لم یرددنا، آگے لم تردہ لم تردد لم تردہ لم تردو، لم تردی لم تردہ، اور لم ترددنا، اور لم اردہ لم اردد لم نردہ لم نردد. ٹھیک ہے. تو یوں کیا ہو جائے گی؟ اس کی گردان ہو جائے گی. والامر کالمضارع مجزوم فی جمیع ذالک، اور جو امر ہے وہ مضارع مجزوم کی طرح ہے ان تمام چیزوں میں. ٹھیک ہے. یعنی امر کے امر حاضر کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو امر کے پھر کتنے؟ 6 صیغے ہو گئے نا. 6 میں سے چھٹے صیغے میں کیا ہے؟ فک ادغام ہو جائے گا واجب، اور پہلے صیغے میں کیا ہو جائے گا؟ دونوں جائز ہو جائیں گے. چھٹے ممنوع ہو جائے گا فک ادغام. ٹھیک ہے. ادغام ممنوع ہو جائے گا چھٹے میں. پہلے میں کیا ہے؟ پہلے میں جائز ہو جائے گا، اور باقی جو بچیں گے 4 جو بچیں گے اس میں کیا رہے گا؟ واجب رہے گا. یعنی ردہ نہیں، ردہ کے 2 بنائے نا. نہیں ردہ کے 2 بنے گا، 1 بنے گا. ہاں ردہ اور اردد. ٹھیک ہے. یہ 2 بنے گے، ردہ اور اردد. ردہ اور اردد. ردہ اردد آگے کیا کریں گے؟ ارددا نہیں کریں گے. ردہ ردو ردی ردہ ارددنا. ٹھیک ہے. والامر کالمضارع المجزوم فی جمیع ذالک نحو ردہ یا زید، اور آگے کیا کہا؟ وردد کہا، اور وستردہ، اور آگے کیا کہا؟ وستردد کہا، اور اسی طریقے سے ورددنا یا نسبت، اور ردو کیا ہے؟ ردو اور استردو. ٹھیک ہے. یہ ساری مثالیں دی ہیں تو اس کے اندر وہی راز ہیں جو ہم جانتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں تک بحث ختم ہوگی کس کی؟ جی مضاف کے اندر جو اعلال تھا اس کی بحث بھی مصنف نے ختم کیا کر ڈالی. آگے جو ہے وہ حکم المثال. مثال کے کیا حکم دے رہے ہیں؟ مثال میں کیا ہوتا ہے؟ الفاء فعل پہ حرف علت ہوتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں. قد تقدم انہ اما یائی الفاء او واویھا، کہ یا تو یہ مثال واوی ہے مثال یائی. ٹھیک ہے. فل یائی میں آ جائیں. یائی کے ہمارے سامنے کیا مثال ہیں؟ ہاں یسر یسر ہے، اور کون سی مثال ہے؟ یائسا مثال ہے. نہیں یائی کی ہاں ہاں یائی کی. تو واوی کی کیا مثال ہے؟ یہ وعدہ ہوگی. مثال واوی میں کیا ہوتا ہے کہ فعل ماضی میں تو نہیں رہتی ہے اعلال نا کوئی بھی، اور اسی طریقے سے جو یائی ہے اس میں ماضی کے اندر کچھ نہیں ہوتا. ساری بحث کس کے اندر آتی ہے؟ مضارع کے اندر آتی ہے. تو مضارع کے اندر ہمارے پاس یہ قانون رہتا ہے واوی کا کہ اس کی جو واو ہے وہ گرا دیتے ہیں، وعدہ یعدو. لیکن یائی میں کیا ہے؟ اس کی یا نہیں گراتے. ٹھیک ہے. یہ قانون ہے. اب مصنف یہاں پہ جو ہے وہ کچھ افعال ڈھونڈ کے لائے ہیں جو اس قانون سے کیا ہٹ کے ہیں اور شاذ و نادر ہیں. چلتے ہیں جی. یائی میں نہیں گرتی. ہاں یائی میں یا نہیں گرتی، مضارع میں آ کے واوی میں گرتی ہے، واو گرتی ہے. اچھا قانون دیکھیے گا کہ فلیائی، قانون کیا ہے کہ فلیائی لا یوصف منہ فی المضارع شیء. یہ قانون آ گیا نا، کلی قانون آ گیا کہ یائی کے ہمارے پاس قانون کیا ہے کہ لا یحذف منہ فی المضارع شیء، کہ یائی میں سے کچھ بھی حذف نہیں ہوگا مضارع میں آ کے. مضارع میں آ کے شیء کسی چیز کو حذف نہیں کریں گے. الا لفظین، سوائے عربی میں 2 لفظ ایسے ہیں کہ جو اس قانون سے کیا ہٹ گئے.
اور مصنف کہتے ہیں یہ میری تحقیق نہیں ہے دو لفظوں کی، بلکہ حقا سیبویہ نے اسے کیا کیا، حکایت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہما، اور وہ دو لفظ کون سے ہیں، اس میں سے پہلا کیا یاسرہ ہے، یاسرہ کا مضارع کیا بننا چاہیے، یسرو بننا چاہیے، لیکن سیبویہ نے کیسے عربوں کا جملہ نقل کیا قدیم عربی میں، یاسر البعیرو یاسرو، ٹھیک ہے، یاسر البعیرو یہ ماضی کا صیغہ ہو جائے گا کہ بعیر کیا ہے، وہ بعیر کسے کہتے ہیں، اونٹ کو کہتے ہیں، ہاں اونٹ، ہاں یاسرہ کا مطلب کیا ہے، اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، کہ اونٹ کیا ہے اطاعت کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے، وہ نرم مزاج کا ہو گیا، یعنی اطاعت کرنے لگ گیا، اونٹ نے اطاعت کی، یسرا، اور آگے فعل مضارع یسر میں یا کو گرا دیا گیا، ٹھیک ہے، اونٹ اطاعت کر رہا ہے یا اونٹ اطاعت کرے گا، یہ ایک مثال ہوگی۔ یعنی یہ کیسے ہے کہ وعدہ یعدو، یسرا یسرو یاسرو ایسے ہے جیسے وعدہ یعدو پڑھتے ہیں، تو وعدہ یعدو میں جیسے واو گراتے ہیں اسی طریقے سے یاسرا میں بھی کیا یا گر چکی ہے۔ کا ضرب، ہاں من الیسر کا ضرب، یہ جو یسر کا مادہ ہے یہ یسر سے ہے جیسے ضرب ہے، یعنی ضربہ کے باب سے ہے، ضربہ یضرب کے باب سے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللین والانقیاد، لین کیا نرم ہو جانا، انقیاد کسی کا اطاعت گزار ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک مثال نقل کی، اور اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے یائسا، یائسو کی بجائے انہوں نے کیا پڑھا، یائسو پڑھا، یعنی یہاں پہ جو دوسرے نمبر والی مثال ہے نا یائسو، اس کی سین کے اوپر کیا ہونا چاہیے، ضمہ ہونا چاہیے، ضمہ، میرے پاس فتح لکھا ہوا ہے نا، ضمہ ہے آپ کے پاس، ہاں ٹھیک ہو گیا، یائسا فعل ماضی اور یائسو فعل مضارع ہو جائے گا، لیکن اس میں مصنف نے کیا کہا کہ فی لغتن، کہ یہ عربوں کی ایک لغت ہے، ٹھیک ہے، یعنی سارے لہجے ایسے نہیں ہیں، اکثر یئس پڑھتے ہیں، یئسون پڑھتے ہیں، یعنی یا کو باقی رکھتے ہیں، لیکن ایک لغت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ یا کو کیا کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، حذف نہیں کیا تو حذف کریں نا، پھر بھول کے حذف کریں، یعنی اچھا آپ کے نسخے میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں، کچھ گڑبڑ ہیں، اچھا میرے نسخے میں جو ہے وہ یا کو حذف کیا انہوں نے، لیکن سین کے اوپر کیا زبر لکھتی مضارع میں جا کے، آپ کی سین والی زبر ضمہ لکھا ہے لیکن یا کو حذف نہیں کیا، ہاں ہاں یہاں پہ ماضی کی دوسری دو بار لکھتے ہیں، تو دوسرے کو مضارع بنا دیں گے نا ضمہ لگا کے آخر، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ یائی کا قانون ہو گیا، تو یائی کا قانون کیا ہو گیا کہ مضارع میں بھی کچھ حذف اس کا نہیں ہوگا، واوی میں آ جائیں، والواوی تحذف فاؤہ من المضارع، واوی کا یہ قانون آ گیا کہ واوی کا کلی قانون کیا ہے کہ اس کا فا مضارع میں حذف ہو جاتا ہے وعدہ جائدوں میں۔ اب اس کے استثناء کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ پہلا استثناء کیا ہے، اچھا نہیں یہ پورا قاعدہ نہیں بنے گا، پورا قاعدہ یوں بنے گا کہ اس قاعدے کو انہوں نے مشروط کیا، ٹھیک ہے، ہاں واوی میں مضارع میں جا کے فا تب حذف ہوگا کہ اذا کان علی وزن یفعل بکسر العین، کہ جب وہ یفعل کے وزن پہ ہوگا، جیسے وعدہ یوعدو، ٹھیک ہے، یوعدو ہے یعنی یہ یفعل کے وزن پہ ہے نا، تو یہاں پہ واو کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کو حذف کر دیں گے، ہم یعدو کریں گے، وَقَضَى مِنَ الْأَمْرِ، اسی طریقے سے امر سے بھی حذف کر دیں گے جو یفعل کا ہوگا، لأنه فرع، کیونکہ امر کیا ہوتا ہے مضارع کی فرق کہلاتا ہے، لہذا مضارع کا اگر حکم بیان ہو گیا تو امر کے بھی کیا حکم بیان ہو گیا، جیسے وعدہ یعدو اور عید، وزن یزن اور زن، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَائِيًا، لیکن اگر یہ کیا ہے مثال یائی ہے جو اوپر بیان کر چکے ہیں نا، ٹھیک ہے، جیسے مثال کیا دی، یانع یعنیو، اس سے حذف نہیں ہوتا نا سوائے دو لفظوں کے، اگر یائی ہو یا کیا ہے او کان واوین، یا واوی ہو لیکن وکان مضارع ہو علی وزن یفعل بضم العین، مضارع کیا ہو یفعل کے وزن پہ ہو یا یفعل کے وزن پہ ہو، یفعل کی مثال کیا دی، واجو ہے یوجو ہو، یا یفعل کے وزن پہ ہو یعنی بفتح العین، اس کی مثال کیا دی، واجل یوجلو، تو پھر کیا قانون ہمارے پاس رہے گا کہ فلا یحذف منہ شیء، تو پھر کچھ بھی کیا حذف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قانون ہمارے سامنے کیا آ گیا کہ مثال یائی میں اگر وزن یفعلو کا ہے تو واو حذف ہو جائے گی، مثال واوی میں، مثال واوی میں اگر وزن یفعلو کا ہے
تو واو کیا حذف ہو جائے گی. اور اگر یفعلو کا وزن نہیں ہے بلکہ یفعلو یا یفعلو کا وزن ہے تو پھر واو حذف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. وسمع یاجلو و یجلو. ٹھیک ہے جی. سمع یعنی عربوں سے سنا گیا ہے. واجل اصل میں کیا بنتا ہے؟ یوجلو بنتا ہے. تو حذف تو کچھ نہیں ہوا لیکن حذف کی بجائے اعلال بھی سنا گیا ہے. یعنی یوجلو کو یاجلو سنا گیا ہے، یعنی واو کو کس میں تبدیل کر دیا انہوں نے؟ الف میں تبدیل کر دیا، یاجلو. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے واو کو یا میں بھی انہوں نے تبدیل کیا ہے. کیا پڑھا انہوں نے؟ یجلو پڑھا. ٹھیک ہے. تو یعنی ہم کیا کہیں گے کہ واجلہ یوجلو میں تو یہ آپ کو ساری چیز مل جائے گی کہ اس کا جو واو ہے نا یہ حذف نہیں ہوا، بلکہ کچھ مثالوں میں الف میں تبدیل ہو گیا، کچھ لہجوں میں عربوں کے کچھ لہجوں میں الف میں تبدیل ہو گیا اور کچھ میں کیا یا میں کیا تبدیل ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ کچھ افعال کی مصنف نے فہرست گنوائی ہے ہمیں کہ اس میں کیا ہے قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ان کے مضارع کا وزن یفعلو تھا، تو جب یفعلو کا وزن ہے تو حذف نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ عرب وہ انہیں کیا کر دیتے ہیں؟ واو کو حذف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا. وشذا اور شاذ ہو جائیں گی. کیا چیزیں شاذ ہیں؟ یادع، یادعو. یہ کیا ہے؟ وادع یادعو، تو یودع ہونا چاہیے لیکن حذف ہو گیا. نہیں ادھر اصل میں قید بھی لگائی تھی نا کہ اس کا جو لام کلمہ حروف ہلکی میں سے ہو وہ تختے پہ کھاتا تھا، تو یہ ادھر ہے نا یداؤ معین ہے حروف ہلکی میں سے لام کلمہ. اس یفعلو میں شرط تھی دوسری کہ اس کا لام کلمہ حروف ہلکی میں سے وضع یضع ہو جائے، تو پھر حرف حذف کریں گے؟ پھر نہیں کریں گے، پھر نہیں کریں گے، نہیں کریں گے بلکہ کریں گے. حروف ہلکی میں سے نہ ہو نا، یوں کہہ دیں. ہاں یعنی ہم یوں کہیں گے کہ یفعلو کے وزن پہ ہو تو حذف نہیں ہوگا. کب حذف نہیں ہوگا؟ جب حروف ہلکی میں سے نہ ہو. لیکن اگر حروف ہلکی میں سے ہوا تو حذف ہو جائے گا نا. ابھی جو مثالیں لے کر آنے ہیں حروف ہلکی والی ہوں گی، دونوں دی ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. یادو تو چلیں حروف ہلکی والی مثال ہوگی. واضح یازو بھی کیا حروف ہلکی والی مثال ہوگی. یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ یازرو کی مثال ہے. واضح یازرو یہ حروف ہلکی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وضع یضع یہ چلیں حروف ہلکی کی ہوگی. واقع یاقع ہوگی. والا یالع ہوگی. والا یالغ ہوگی. وہب یہب ہوگی. ٹھیک ہے. ایک مثال فقط جو دی ہے نا اس میں، نہیں وہ ہاں حروف ہلکی میں سے ہے نا. اچھا لام الفعل کی بات کر، چلیں مطلق کر دیں. اچھا اچھا بفتح عینہا. ٹھیک ہے. تو ان افعال کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ بفتح عینہا ہیں. جب بفتح عینہا ہیں تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ وہ شذا، یہ سارے کے سارے کہیں شاذ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قیلہ والا قول کیا کہتا ہے؟ وقیل لا شذوذ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ انہیں شاذ نہ کہیں. ٹھیک ہے. آپ انہیں شاذ نہ کہیں. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو اصل میں ہے نا ان کا وزن مفتول عین نہیں ہے، یہ مکسور العین ہے. وعدہ یادع ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اذ اصلها علی وزن یفعل. وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے وہ بکسر العین ہے یفعل کے وزن پہ. جب یفعل کے وزن پہ تو یفعل کو کیا قانون ہے کہ گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ گر جائے گی وہاں پہ جیسے وعدہ جائدوں میں گرائی. اچھا پھر ہم کہیں گے چلیں اگر اس کی اصل جو ہے وہ بکسر عین تھی تو جی پھر ہمیں مفتول عین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے واو گرا دی اور واو گرانے کے بعد وَإِنَّمَا فُتِحَتْ لِمُنَاسِبَتِ حرف الحلق، پھر اس کی عین کو انہوں نے دوبارہ مفتوح کر دیا. کس مناسبت سے؟ چونکہ حرف حلقی اس کے لام الفعل پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. حرف حلقی کہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ یا لام الفعل پہ آئے ہوئے ہیں یا عین الفعل پہ آئے ہوئے ہیں. یہ بات مطلق ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوال کھڑا ہوگا کہ چلیں آپ کی ساری مثالوں میں یہ بات تو درست ہو جائے گی، ایک جو ہے نا اس میں رہ جائے گا. یازر کیا رہ جائے گا؟ یہبو کو چلے ہم نے ڈال دیا نا، اس میں ڈال دیا حروف ہلکی عین الفعل یا لام الفعل پہ. ٹھیک ہے. یازروں کا آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یازروں کے ہم یہ کہیں گے کہ وَحُمِلَ یازرو علی یدعو، کہ یازروں کو ہم حمل کریں گے یادعو کے اوپر. کیوں حمل کریں گے؟ وہ اس وجہ سے کہ یازرو اور یادعو کا ایک ہی معنی ہے. پہلی بات دونوں کا معنی ایک ہے. دوسری بات کہ یازرو کا آپ کو ماضی ملے گا نہیں عربوں میں. یازرو جب بھی استعمال ہوتا ہے مضارع استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے قاموس پر انہوں نے لکھا.
قاموس والوں نے کیا لکھا کہ یہ اصل میں کیا ہے، وازرہ لفظ جو ہے وازرہ یا ذرو، اس کا مطلب کیا ہے، چھوڑ دینا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا قاموس والے نے لکھا کہ اس کا صرف مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کچھ بھی استعمال نہیں ہوتا، واضح۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ بھئی وازرہ جو بیچارہ ہے نا، یہ یادعو کے معنی میں آتا ہے اور فقط اس کا مضارع ہمیں ملتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ سلوک کون سے والا کریں گے، یادعو والا کریں گے، اگرچہ اس کے اندر حروف ہلکی نہیں ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، یادعو والا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہ جو افعال چند ایک نقل ہوئے، ان کے بارے میں دو نظریے ہو گئے کہ پہلا نظریہ کیا ہے کہ یہ شاذ ہیں، شاذ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ان کا مضارع یفعلوا کے وزن پہ ہے، پھر بھی حذف نہیں ہوا۔ دوسرا کیا ہے کہ شاذ نہیں ہے، شاذ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے کہ یہ قاعدے کے مطابق ہیں، قاعدے کے مطابق کیسے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا مضارع ہے یفعلوا کے وزن پہ، پھر جب یفعلوا کے وزن پہ ہے تو یفعلوا کیوں پڑھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو حرکت آئی ہے نا عین کے اوپر فتح والی، یہ اس کے وزن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ حروف ہلکی کی مناسبت سے آ گئی ہے۔ حروف ہلکی کا ادا کرنا صعب ہوتا ہے عربوں کے ہاں، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اخف الحرکت لگا دیں گے فتح اس کے اوپر، تاکہ وہ اس کی ادائیگی کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ یہ جو قانون ہے وہ سر نہیں لکھا ہوا دوسرا، حرف ہل کیا گیا تو خفی ہوتا ہے، یعنی شکل پڑھنے پہلے حرف سے پہلے اگر کسرہ ہو تو خفی ہوتا ہے، اسی لیے وہ فتح اسی فتح میں لگا دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک اور لائن پڑھتے، لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔